الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأئمة آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صلوات. پیچھے تشریف فرما ساری شخصیات سے میری گزارش ہوگی کہ وہ آگے تشریف لے آئے. بہت فاصلہ کر کے بیٹھے ہوئے بلا فاصلے کے ماننے والے پچھلی ساری شخصیات آگے تشریف لے آئے. التجا ہے پروردگار کی پاک و پاکیزہ بارگاہ میں یہ مجلس اعزا جس کی بنیاد سید عابد حسین کاظمی صاحب سید ساجد حسین کاظمی صاحب کے والد مرحوم بابا سید چنپیر حسین کاظمی صاحب نے اور ان کی والدہ گرامی نے رکھی تھی. وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. ان کے ہمشیرہ گرامی دنیا سے چلی گئی ہے. سید امجد حسین کاظمی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں. ان سلسلوں کی بنیاد رکھنے والی یہ شخصیات دنیا سے چلے گئے ہیں اور آج آئمہ کی بارگاہ سے اس وعدے وصول کر رہے ہیں. ان کے درجات عالی ہیں. میرے پروردگار متعالی فرما. تیرے دربار میں التجا کرتے ہیں سید عابد حسین کاظمی صاحب سید ساجد حسین کاظمی صاحب اور مرحوم سید امجد حسین کاظمی صاحب ان کی جتنی بھی آل اولاد خانوادہ قبیلہ ہے پروردگار یہ جتنے صغیر و کبیر ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. میرے محترم سادات کی صبح قیامت تک جتنی نسلیں خاندان قبیلے آئیں ان میں میرے مولا کے محب مولا کے ماتمی مولا کے عزادار اور پاکیزہ مشن کے چلانے والے پیدا فرما. مظلوم کے غم کے سوا انہیں کائنات کا کوئی غم نہ دے. رب رحمان تیری پاک و پاکیزہ بارگاہ میں التجا کرتے ہیں سادات مومنین موالی کلمہ گو شیعہ سنی بزرگ بھائی پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں بہنوں سمیت ڈیوٹیاں دیتے ہوئے ہمارے محتار فورس کے جوان پولیس فورس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی شخصیات جتنے پاکیزہ دروازے پر چل کر آئے ہیں سب کا دربار حسین ابن علی میں چل کے آنا قبول و منظور فرما. میرے اللہ تیری بری کائنات کے اندر یہ واحد اور آخری دروازہ ہے کہ جب سوالی اپنا دامن پھیلاتا ہے تو پھر ان کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ خالی واپس پلٹ کے چلا جائے. تو پروردگار جو اجات لے کر آئیں سب کی اجات شریعہ کو پورا فرما. مولا و آقا امام زین العابدین علیہ السلام کی پاکیزہ بیماری کا واسطہ چچا سید امجد حسین کاظمی صاحب جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں اس ادارے کے اندر وہ اس وقت صاحب فراش ہیں مریض ہیں. ڈاکٹر علی صاحب دن رات دیکھ کر کے یہاں پر ڈیوٹیاں دیتے ہیں یہ مریض ہیں. سید غلام حسین شاہ صاحب کی والدہ محترمہ مریضہ ہیں. ان سمیت اور جتنے مریض یا مریضہ انہیں شفائے کلی عطا فرما. پروردگار عالم مقدس بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مراجع عظام علماء کرام ذاکرین وائزین مولا کی مدد میں بولتی زبانیں لکھتے قلم نوح خانوں کے نوح پڑھتی زبانیں ماتمیوں کے سینوں پہ پڑھتے ہوئے ہاتھ لنگر نیاز کا اہتمام کرتے سادات مومنین موالی ماؤں بہنوں سمیت یہ جہاں کہیں بستے ہیں ان کی معافست فرما. وطن عزیز پاکستان اس وقت ایک گرداب میں ہے آزمائش سے گزر رہا ہے. ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی اور بہنیں چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت سیلاب جیسی آفت کا مقابلہ کر رہے ہیں. ان کی غائبانہ امداد فرما. ہمیں ان کی مدد کرنے کی ہمت طاقت اور توفیق عطا فرما. آقا موسوی سرکار نے جو 5 رہنما اصول دیے ہیں ولائے علی عزائے حسین حرمت سادات احترام مرجیت مرکزیت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ساری دواؤں کی ایک ہی دوا ہے ایک التجا ہے مستجابیت والے لمحات میں
کائنات کے والی و وارث بقیت اللہ فی الارض سرکار قائم آل محمد کے لانے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے خادموں نوکروں چاکروں میں محشور فرما۔ مستجابیت میں مل کے صلوات پڑھے ساری شخصیات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے صلوات پڑھے ساری شخصیات۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سادات المؤمنین، میرے شیعہ سنی بزرگ بھائی جتنے ہیں، میرے انتہائی عزتوں والے بھائی، ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھنے والے ذاکر علیہ آباد تشریف فرما ہیں، مولا ان کے زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد چونکہ انہوں نے ڈیوٹی دینی ہے اور مولا کا جو بھی ممبر پہ آ رہا ہے وہ میں وقت پر ڈیوٹی دے کے اس کے بعد پھر چونکہ دوسری شخصیت کی ذمہ داری آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے کاظمی سادات نے یہ جو اپنے جد مظلوم کی سفر بچھائی ہے، اس کے بعد پھر جلوس ہوگا، اور جس بات کا اعلان ڈاکٹر صاحب نے نہیں کیا وہ میں کیے دیتا ہوں، آپ پریشان نہ، اس کے بعد لنگر ہوگا۔ اب آپ کو بڑی تسلی کے ساتھ بات سننی چاہیے کہ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ تنہا کسی شیعہ عالم کی ذمہ داری نہیں، یہ تنہا ہمارے مراجع حسام کی ذمہ داری نہیں، یہ تنہا کسی شیعہ خطیب کی ذمہ داری نہیں، یہ ہمارے کسی مولا کے ذاکر کی مداحان کی تنہا ذمہ داری نہیں، بلکہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اس پروردگار نے، اس واجب الوجود نے جناب آدم کے متعلق کہ آدم اگر تم صفی اللہ ہو تو آج کے اس اعلان کی وجہ سے، اگر آپ نجی اللہ ہیں تو کبھی بھی آپ نجی اللہ نہ بنتے اگر آج کا یہ اعلان نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو فقط آج کے اس اعلان پر، موسیٰ کلیم اللہ ہیں اس اعلان پر، عیسیٰ روح اللہ ہیں تو اس اعلان پر، جہاں مولوی ایک لہجہ نہیں رکتے فتویٰ دیتے ہوئے، میں وہ جملہ کہنے لگا ہوں، نماز کا ٹائم ہے، مغربین بالکل قریب ہے، محمد رسول اللہ آپ کی رسالت اگر صبح قیامت تک چلنی ہے تو آج کے اس اعلان کا۔ تو نبیوں کے سلطان کو پروردگار نے حکم دیا کہ میرا رسول تبلیغ کر اس کی جو تجھ پر نازل ہو چکا۔ مسئلے آپ کی سلامت رہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ واحد قوم ہے کہ جو ہر روز گھروں سے نکلتی ہے 7 قسطوں والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کر، اور میری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارا روشن مستقبل ہے وہ لے کر آپ نکلتے ہیں۔ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ واحد قوم ہے کہ جیسے ہی ممبر پر آنے والا کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی واعظ، کوئی بھی خطیب ابھی بات شروع نہیں کرتا تو آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں کہ کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور یہ میرے مولا کا صدقہ ہے، یہ باب مدینہ العلم کا صدقہ ہے۔ تو نبیوں کے سلطان کو حکم ہوا کہ میرا نبی اس کی تبلیغ کر، اگر تو نے یہ نہ کیا تو تو نے رسالت کا کام بھی کوئی نہ کیا۔ ہم زمانے والوں کو ان مجالس میں یہی بتانا چاہتے ہیں، میرا انتہائی بیدار مجمع جس وقت پاک نبی نے یہ پیغام پہنچایا تو ہم تاریخ کے حوالے سے جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو اب یہ کون سا پیغام تھا، اگر تو نے یہ نہ کیا تو تو نے رسالت کا کام ہی کوئی نہ کیا۔ تو میرے معزز سامعین، کوئی بات آپ کے لیے نئی نہیں ہوتی، ہم سہارا دیتے ہیں ان تفاسیر کا۔ بر صغیر کے اندر بہت بڑے نام ہیں تفاسیر کے اندر، بس یہ سیڑھیاں اوپر چڑھے تو آپ کی لائبریری کے اندر اتفاق ایسا ہے کہ وہ ساری تفاسیر موجود ہیں۔
میں سب سے پہلا جس کا حوالہ دینے لگا ہوں بر صغیر کی تاریخ کے اندر بہت بڑا نام ہے اور ایک ایسی جماعت کہ جس کی شاخیں 75 سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں بھی موجود ہے، وہ جماعت ہندوستان کے اندر بھی موجود ہے، جماعت اسلامی۔ ان کے بانی مولانا مودودی نے جو تفسیر لکھی، تفسیر تفہیم القرآن، تو جو فرما رہے ہیں تفہیم القرآن جتنا مرضی ہے کوئی غیر والا پڑھا جائے، جب تک دیسی نہ ہو سواد ہی نہیں آتا۔ تفہیم القرآن لکھی ہے نا، تو اس میں علامہ مودودی نے سب کچھ لکھا، ہر چیز لکھی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کی جہاں لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، سب کچھ لکھا، جو نہیں لکھنا چاہیے تھا وہ بھی لکھ دیا۔ لیکن اللہ جانے مولانا صاحب کی مجبوری کیا بنی۔ میں نے کہا بر صغیر اتنے بڑے ممالک کے اندر، پاکستان ہندوستان کے اندر دونوں جگہ پہ ان کی جماعت موجود ہے، اور انہوں نے جو تفسیر لکھی تفہیم القرآن، اس میں سب کچھ لکھ کر اللہ جانے مولانا مودودی صاحب کی مجبوری کیا بنی۔ ہم جس حوالے دیتے ہیں تو پتہ نہیں پھر حکومت کی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں، پھر ہم پر FIR دیتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ سب کچھ لکھ کر انہوں نے اس آیت پر آ کر خاموشی اختیار کر دی، کوئی ایک جملہ بھی لکھنا گوارا نہیں کیا۔ اب میں بر صغیر کا بہت بڑا نام لینے لگا ہوں، سید محمود الحسن دیوبندی، جنہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے ساتھ مل کر تفسیر مکمل کی۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر پوری لکھی، جو ان کے علم میں تھا وہ پورا علمی زور لگایا۔ اتنے بڑے مدارس، اتنے بڑے طالب علم، اتنے بڑے علمی لوگ وغیرہ پیدا کیے، لیکن اللہ جانے علی سے دشمنی کیا ہے کہ اس منزل پر آ کر ایک جملہ لکھنا گوارا نہ کیا کہ رسول تبلیغ کر اگر یہ نہ کیا تو انہوں نے رسالت کا کام نہیں کیا۔ اب میں نام لینے لگا ممبر سے، چونکہ میں میزبان ہوں تو میرے کاظمی سادات کی بچھی ہوئی ان کے جد مظلوم کی صف ازا ہے، اور میرے مولا کے پڑھنے والے سارے، تو بحیثیت میزبان میں کوشش کروں گا کہ مہمانوں کو انتظار زیادہ نہ کراؤں، لیکن یہ بھی وعدہ کرتا ہوں جتنی دیر آپ بولیں گے نہیں میں بولتا رہوں گا۔ تو اب سید عرب رفائی نے تفسیر رفائی کے اندر سب کچھ لکھ کر سب کچھ لکھا، لیکن جو لکھنا چاہیے تھا وہ بالکل تفسیر میں کوئی نہیں لکھا کہ نبیوں کے سلطان کو حکم ہوا اس کی تبلیغ کر، جس کا تجھے حکم دیا گیا، کوئی نہیں لکھا۔ اور اس کے بعد علامہ ماجد دریا آبادی نے اپنی تفسیر کے اندر، میں نے کہا میں والے وہ دے رہا ہوں جو ساری تفاسیر پڑھی ہوئی ہے، علامہ ماجد دریا آبادی نے لکھا، اور لکھنے کے بعد ہم پر مہربانی کر دی، حاشیے پر ایک چھوٹا سا جملہ لکھ دیا، کہا کہ نبیوں کے سلطان کو اللہ نے حکم دے دیا، کہا کہ میرا نبی تو جو واضح ہوئی تھی نا، اگر میں یہ جملہ پہنچا سکا تو میرا آج کے ممبر پہ آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میرا نبی جو کھلی گئی تھی، واضح ہوئی تھی، جو حکم الہی تھا وہ تو نے پہنچا دیا، اب چھپی ہوئی گئی بھی پہنچا دے۔ یہ جملہ انہوں نے حاشیے پر لکھ کر ایسا پر اسرار پردہ ڈال دیا کہ کھلی گئی تو آتی رہی، کہ اس کی بعد نیت منوا، اپنی رسالت منوا، تو لوگوں کو کہہ دے نماز پڑھو، تو لوگوں کو کہہ دے کہ روزے رکھیں، لوگوں کو کہہ دے کہ حج کریں، لوگوں کو کہہ دے کہ وہ جہاد کریں، لوگوں کو یہ طریقہ سکھلائیں، لوگوں کو دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھلائیں، دنیا کو آخرت سکھلائیں۔ یہ سارے کے سارے تو ہوتے رہے، لیکن جو چھپی ہوئی گئی بھی ہے وہ بھی پہنچا دے، لیکن اس کے آگے انہوں نے تشریح نہیں کی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ علامہ ماجد دریا آبادی کی مجبوری کیا تھی کہ قبلہ صاحب آپ نے کیوں پردے ڈالے ہیں، کہ اگر چھپی ہوئی گئی پر آپ پردہ ڈالے رکھیں گے تو آپ کو دین سمجھ میں کیسے آئے گا؟ پھر اس کے آگے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر جملہ لکھا
کہ نبیوں کے سلطان کو پروردگار نے حکم دیا، کہا کہ میرا نبی وہ پہنچا دے جس کا تجھے حکم دیا گیا۔ آگے انہوں نے بریکٹ کے اندر اس کو لکھا، کہا کہ میرا نبی تو نے کل پہنچا دیا ہے، جز بھی پہنچا دے۔ یعنی کمال کی منزل ہے کہ یہ بات سمجھنے والی ہے، اور ہمارے ممبر کے علاوہ جتنے میرے شیعہ سنی بھائی ہیں، جہاں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے، کہا کہ کل پہنچا دیا، جز بھی پہنچا دے۔ اب بڑی عجیب بات ہے، ہر جز جو ہے وہ محتاج ہے کل کا۔ یہ کوئی کل ایسا نہیں کہ جز کا محتاج ہو۔ اللہ نہ کرے آپ کی نسل مولا سلامت رکھے، بندہ بیمار ہو جائے، کہیں پر بازو میں مسئلہ بن گیا، ڈاکٹر کہے گا بازو کو کاٹ دیا جائے، بازو میرے جسم کا جز ہے۔ اگر ٹانگ کا مسئلہ بن گیا، ڈاکٹر کہے گا ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا تب بندہ زندہ رہ سکے گا۔ یعنی کل کو زندہ رکھنے کے لیے جز کو جدا کر لے تو تب بھی بندہ زندہ رہتا ہے۔ اب یہ کمال کی منزل ہے، کہا کہ کل تو پہنچا دیا، جز بھی پہنچا دے۔ یہ کیسا جز ہے کہ جس کے بغیر دین ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو اب چونکہ میں نے کہا کہ میں میزبان ہونے کے ناطے سے جملہ کہہ رہا ہوں، اب اتنی ساری جو تفاسیر کے میں نے آپ کو حوالے دیے، تو میرے معزز سامعین ہوا کیا؟ حیدری صاحب توجہ کے ساتھ، آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے یہاں سے لے کر میرے مولا کے آخری باطنی عزادار تک، آخری موالی تک، جتنے شیعہ سنی بھائی ہیں، یہ کمال کی منزل ہے کہ چونکہ یہاں تشریح نہیں ہو سکتی، توضیح نہیں ہو سکتی، فقط اتنی ساری بات کروں گا کہ پتہ نہیں یہ کمال کی منزل ہے کہ نبیوں کے سلطان کو حکم ہوا، میرا نبی وہ جو تجھ پر نازل ہو چکا ہے وہ تو پہنچا دے۔ چونکہ یہاں پر تشریح کے سمندر میں وہ تصور نہیں ہوا جا سکتا، تو اب میں جملہ جو کہنا چاہتا ہوں، آخری حج کر کے نبیوں کے سلطان جس وقت تشریف لائے، غدیر کی منزل پر پہنچے نا، جس وقت میرے معزز سامعین غدیر کی منزل پر آ کر نبیوں کے سلطان رکے، اپنی اس پاکیزہ زبان کو حرکت دی جو یہ اللہ کے بغیر گفتگو نہیں کرتی۔ اس وقت نبی نے جملہ ارشاد فرمایا، غدیر کے میدان میں رک کر، آپ سے بہتر کون غدیر کو جانتا ہوگا، اب موالیوں سے بہتر کون جانتا ہوگا، غدیر کے اس مقام پر نبیوں کے سلطان جب رکے ہیں نا، تو رکنے کے بعد میرے نبی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، کہا جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے، جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلایا جائے۔ پیچھے والوں کا جو راستہ چل رہے ان کا انتظار کیا جائے، آنے دیا جائے، اور جو جلدی کروں میں جانا چاہتے ہیں ان کو واپس بلایا جائے۔ تو پھر مجھے کثر خدیجۃ الکبریٰ کے منبر پر آج 14 سفر المظفر کی اس منزل میں حق، اس منزل سے اذان حق پہنچا یہ جملہ کہنے کا۔ نبی نے کیا کہا؟ جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، آگے والوں کو واپس بلاؤ۔ تو غدیر نقطہ اعتدال ہے جو نہ آگے جانے والوں کو پسند کرتا ہے نہ پیچھے رہ جانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب سارے آئے پہنچ گئے، اب جب سارے آئے اتنا مجمع تاریخ کے اندر مولا کی ڈیوٹی لگتی ہے، روز الحمدللہ روز ہم سارے کے سارے مولا کے پاکیزہ دروازے کا صدقہ، یہ مولا حسین کا صدقہ ہے کہ ہم جو امیر کے ڈیوٹیاں دیتے ہیں، ایک سے ایک بار کے بندے کو مجمع ملتا ہے، ایک سے ایک بار کے مجمع ملتا ہے۔ پیسے تخلیق کائنات نبی کو جو مجمع ملا اولین و آخرین میں کسی کو نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ جو مجمع ملا ہے نا وہ سارے نمازی تھے، پڑھنے کی کوئی آدھی کرم نہیں، وہ سارے چپ چپ تھے۔ بھائی واپس سے ذہن پڑھ کے میں نے یہیں رہنا ہے، کہا کہ وہ سارے سرمنیاز کیا نمازی تھے، یہی ہے سارے کے سارے حاجی تھے، ادھا مشکلہ والی حاجی صاحب سارے کے سارے نمازی تھے، حاجی تھے، اور سارے کے سارے ساتھ وہ بندہ سامنے آئے جو کہتا ہے جو گستاخیاں کرتے ہیں، بسات احترام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ نبی نے روکا، روکنے کے بعد صدق میں ڈوبی ہوئی زبان سے پہلا جملہ کہا کہ منبر لے آؤ۔ اس جملے کو نہ بول سکے تو اس کے اپنے مقدر ہوں گے،
नबी कह रहे मिंबर ले आओ। या रसूल अल्लाह, आप बैशत तखलीक़े कायनात नबी हैं, मदीने से आपने सफर शुरू किया, मक्का आपका भाई वतन, मदीने से चलते हुए हुक्म देते अपने किसी डॉक्टर जाकर तो किसी गुलाम को, भाई इस तरह करो कि ये ऊँट जा रहे हैं, हम हज करने जा रहे हैं, तो मेरा मिंबर भी साथ लेकर चलो। और अगर नहीं लेकर आए थे, उसके बाद मक्का से आपका भाई वतन भी है, आखिरी हज कर रहे हैं, जब पता है कि रास्ते में मिंबर की जरूरत पड़ेगी, मक्का में हुक्म दे देते। जब हज खत्म कर दिया था, हमारे हज खत्म हो गए थे, कभी इस अंदाज से भी गदीर को सुन लेना चाहिए ना। तो उसके बाद कहते कि ठीक है यहाँ से मिंबर ले चलो। अब नबी ने पहला जुमला कहा कि मिंबर लाओ। कहा यार सुनो, मिंबर कोई नहीं। उसके बाद जब कहा ना मिंबर कोई नहीं, अब नबी ने दूसरा जुमला कहा मिंबर बनाओ। मिंबर बनाओ, नबी फरमा रहे मिंबर बनाओ। जिस वक्त कहा ना मिंबर बनाओ, तो हिकमत में डूबी बात है मेरे पाक नबी की। नबी बता रहे हैं, और जब तुम मिंबर अपनी मर्जी से नहीं बना सकते तो मिंबर वाला कैसे बना लेते? उसके बाद मिंबर बन गया, मिंबर बन गया। नबी ने जो खुतबा दिया, मैं बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ, गदीर पढ़ना मकसूद नहीं। क़िबला साहब ने फरमाया था, जवान फरमाइश करते हैं कि क़िबला साहब खैबर पढ़ें। उन्होंने कहा कि खैबर कर बुढ़ू का जोड़ कोई नहीं है, मैं खैबर शुरू कर बैठूं, फिर रास्ते में वापस आ जाऊं तो लोग कहेंगे जब वहां तक नहीं पहुंच सकते थे तो क्यों ऐसा किया। तो पिछले मदाखानों को मौका देने के लिए मैं मुख्तसर तरीन एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ, जो नबियों के सुल्तान ने जिस वक्त पलानू का मिंबर बन गया, पलानू का मिंबर बन गया ना मेरे मुअज़्ज़ज़ समय। उसके बाद क्या हुआ कि नबी ने पहले कहा कि मिंबर लाओ, फिर उसके बाद कहा कि मिंबर बनाओ। जब बन गया तो उसके बाद मेरे नबी ने 1.25 लाख का इतना बड़ा मजमा, 1,40,000 से लेकर 1.5 लाख तक तारीख ने तादाद लिखी है। अल-गदीर आगा अमीनी की आपकी यहाँ पड़ी हुई है लाइब्रेरी में, यार सारी जिल्दें यहाँ पर पड़ी हुई है उसकी। तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वादे के तौर पर कर रहा हूँ, बाद में चैलेंज कर देना बात को बड़ा आसान होता है, मुंह पे बात कर देना और होता है रिकॉर्ड और या दुनिया में जा रही है। जो जुमला मैं यहाँ कसरत जद कुबरा में कहना चाहता हूँ, उसके बाद नबियों के सुल्तान ने खुतबा देना शुरू कर दिया। सारी जिंदगी मौलवी बातें करेगा लेकिन वो बात नहीं करेगा जो रसूल गदीर में कही थी। कम अज कम मेरे मुअज़्ज़ज़ समय, पता नहीं किस अंदाज से आपके जुमला समाज फरमाएंगे, कम अज कम 3.5 घंटे तक मेरे नबी ने फ़क़त अली के फ़ज़ाइल पढ़े। 3.5 घंटे तक, कम अज कम। टाइम इससे ज्यादा है, मैं कम अज कम इसलिए कह रहा हूँ कि किसी को कोई इख्तिलाफ ना हो। 3.5 घंटे तक इसके अलावा कोई जुमला कहा हो। सारी जिंदगी में यही बताया जाता है कि नबी ने कहा काले को गोरे पे फजीलत कोई नहीं, गोरे को काले पर फजीलत कोई नहीं, अजमी को अरबी पे कोई नहीं, अरबी पे अजमी को कोई नहीं। तुम सारे के सारे नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, उसके बाद तुम सारे के सारे हाथ ज़कातें देते रहना और खैर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला मेरे पास है तो मैं जन्नत दे दूंगा। वो बात करते ही नहीं जो रसूल गदीर ने मिंबर में कही थी। तो 3.5 घंटे जिस नबी ने अली जैसे शहंशाह के फज़ाइल पढ़े, एक छोटा सा पैराग्राफ गदीर का पढ़कर नबियों के सुल्तान ने जो फरमाया, बस मिंबर भाई के हवाले कर दूंगा और उसके बाद मसाहब भी यही पढ़ेंगे, इसीलिए मैं मसाहब भी नहीं पढ़ना चाहता। और मेरे मुअज़्ज़ज़ सादात व मुमीन हुआ क्या, नबियों के सुल्तान ने फज़ाइल पढ़ते पढ़ते अपने भाई अली को करीब बुलाया, अपने भाई अली को करीब बुलाकर कहा, इसलिए कि अगर नबी ये ऐलान न करे तो नबी की नबूवत नहीं बचती। क्या तर्जुमा करें, कहाँ जाएं? मैंने कहा सारे नमाजी, सारे हाजी, साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अल्लाह कहता मेरा नबी फिक्र न कर, अल्लाह तुझे बचा ले। हमारे यहाँ भी जो इख्तिलाफ होता है ना वो इसी बात पर है। ये अली की वलायत इतनी आसान नहीं है कि जो हर कोई हजम कर सके। मैंने जुमला क्या दिया मिंबर से, और मराजे उज़्ज़ाम का नजर भी यही
آج اللہ سید محمد شیرازی صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے ایران میں ایک مرتبہ عزوائیلیہ میں، پاکستانی وقت بیٹھا ہوا تھا، حضری صاحب ایک مرتبہ تو آپ بھی ساتھ سے ہمارے آیت اللہ مفتی شیعہ صاحب کے پاس، آیت اللہ کوکبی صاحب کے پاس اور باقی مراجع اجلام کے پاس، جہاں پر آپ کی صبح کا سبحانہ بھی انہوں نے دیا تھا۔ آگاہ شیرازی پہ سوال ہوا تھا سید محمد شیرازی پہ، یہ سید صادق شیرازی صاحب جواب ہے انہوں میں نہیں، ان کا باقی مکر مدہ جو اس وقت ہے فیدر میں نہیں، پاکستانی نے ان کا سوال کر دیا، کہا آغا دار تشہد خواندن علی الولی اللہ جائز ہے، تشہد علی الولی اللہ پڑھنا جائز ہے۔ آغا نے ایک لحظہ ضائع کیے بغیر کہا کہ بولے جائز ہے، اشکال نہ دارت، بالکل جائز ہے، صحیح ہے، بولے بارے میں اخوان کے نماز شیعہ یک دوری باشد، میں یہ چاہتا ہوں کہ شیعوں کی نماز ایک ہی رہے۔ تو یہ علی کی ولایت اس طرح ہے نا جو ہر کسی کو عظم نہیں ہوتی۔ مراجع اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اس کے بعد کیا کیا؟ نبیوں کے سلطان نے علی جیسے شہنشاہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد جو پیراگراف میں پڑھنے لگا ہوں، کہا معاشر الناس ھذا علی، لوگوں یہ علی ہے۔ کون علی؟ وسیع واقعی و وزیری و دائی و علمی، یہ میرا وسیع ہے، میرا وزیر ہے، میرا بھائی ہے، میرے علم کا وارث ہے۔ رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا غدیر کے منبر پر، آزا خلیفۃ الرسول اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، اللہ کے رسول کا یہ خلیفہ ہے۔ وہ امام المتقین، علی کسی آرے وغیرہ کا نہیں، متقیوں کا امام ہے، امام المتقین۔ آزا خلیفۃ رسول اللہ وقاتل اللہ کے سینہ والقاسدین والمارقین بیامر اللہ، علی ناقصین قاصدین مارکین کو قتل کرے گا اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے امر سے۔ علی کی تلوار جہاں چلی جب چلی اللہ کی مرضی سے چلی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ میں بالکل موچار کرا، بالکل موچار کرا، میں نے کہا میں مثال چھوڑ دوں گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول یہ فرمائے، پھر نبیوں کے سلطان علی کا ہاتھ اسی طرح پکڑا ہوا غدیر میں، تو ہر کوئی دیکھ رہا تھا، ہر کوئی سن رہا تھا، اور بلکہ میں جملہ کہہ دوں، نبی وارث کائنات ہے، پیسے تخلیقت کائنات ہے، نبی اللہ کی توحید کے ضامن ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ میں نے چاہا پہچانا جو میرا محمد میں نے تجھے خلق کیا، تو میرا وہ نبی بول رہا ہے، تنہا غدیر والے نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کا خطبہ سن رہا تھا۔ اس کے بعد کہا آزا تفسیر کتاب اللہ سب وجل، تم جو تفسیر مولویوں سے معلوم کرتے ہو نا، اتنی تفاسیر کے بارے تو میں نے بھی دیے نا آپ کے سامنے، میں نے کہا میری لائبریری میں پڑھی ہوئے، تو اس کے بعد علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، آزا تفسیر کتاب اللہ سب وجل والدائی الہ والعامل بما جرزا ہو والمعارب للہی۔ لوگوں کسی اور سے قرآن کی تفسیر معلوم نہ کرنا، قرآن کی تفسیر جب بھی معلوم کرو گے یہ علی اللہ کے قرآن کی تفسیر ہے، یہ علی اللہ کے اور علی اللہ کے قرآن کی طرف بلانے والا۔ پھر اس کے بعد نبیوں کے سلطان نے کیا، علی کو پکڑا، بلا تشبیہ یہاں سے، اس کے بعد علی کو بلند کرنا شروع کر دیا، علی سامنے آ گئے، رسول پیچھے ہو گئے، پچھلے دن کوئی نہیں بولے ہو جاتی ہوں، رسول پریکٹیکلی کر کے جا رہے ہیں، جب بھی رسالت غروب ہو جائے ولایت آ جائے، سامنے کیا علی، اس کے بعد جب کر کے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم والے من ولا ہو وعاد من ادا ہو، میرا اللہ تو سے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، میرا اللہ تو سے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ ثم اخذ ید علی ابن ابی طالب، پھر ایک مرتبہ علی کا ہاتھ پکڑا، وہ نعرہ چاہیے کہ پتہ لگے کہ غدیری بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر میں، جب رسول نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، اللہ کو والے پر ولا ہو آدھے من ادا ہو، میرا اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ ثم اخذ ید علی ابن ابی طالب، پھر علی کا ہاتھ پکڑا، من کنت مولا فھذا علی المولا،
خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا ہوا۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں جب سناٹا چھا گیا تو وہ پیچھے سے چلا مجمع چرتے ہوئے۔ یہ نہیں ہوا کہ فوراً کسی نے کہہ دیا علی مبارک ہو مبارک ہو، جانے حلقوں تک آ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ ہم تو سوچ رہے تھے نبی چلا جائے گا، علی کو مسلط کر دیا نعوذ باللہ۔ پیچھے سے چلتا ہوا آیا، چلتا ہوا جس وقت آیا آ کے سامنے کھڑا ہو گیا صفے کے اوپر۔ اب سارے دیکھ رہے، بندہ پیچھے سے چلے منبر تک آئے تو ضرور بندے کو شک گزرتا ہے کہ یا سوال کرے گا یا آج کل جو مجلسوں میں بدتمیزی ہو رہی ہے جو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ کل کی مجلس میں ایک بندے نے مجھے کہا تھا، میں نے کہا تھا موچی دروازے سے اس کا آغاز ہوا تھا اور وہاں پر آیت اللہ وہ شخصیت آیت اللہ سید ضمیر الحسن نجفی صاحب جنگ والے جو ہیں موچی دروازہ لاہور میں پہلی مرتبہ ان کے امامے کو باقاعدہ گلے میں ڈال کر آپ کی ان شخصیات میں ان کو ممبر سے اتارا تھا۔ وہ شخصیت تھی کہ جن کو ایران میں انقلاب کے بعد آقا خمینی نے خود خط لکھا تھا، کہا تھا کہ آپ آ جائیں قوم کا حوضہ علمیہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا خط کا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی بھی عزت اسی میں ہے، میری عزت بھی اسی میں کہ میں پاکستان میں رہوں آپ ایران میں رہیں، تو اس کے بعد آپ کے لوگ مجھے چلنے نہیں دیں گے۔ تو اب اس کے بعد وہاں سے آغاز ہوا تھا مجلسوں کے اندر۔ کل جس شخصیت نے وہاں بھی مجھے سوال کیا، میں نے کہا کہ ہر کام کریں ضرور سوال کریں، بیٹھک میں بیٹھ کر کریں، راستے میں چلتے ہوئے کریں، گاڑی میں کریں، لیکن جو مجلس میں جہاں بھی کوئی سوال کرتا اٹھ کر، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجلس کے تقدس کو خراب کرنا چاہتا ہے، اس کو پامال کرنا چاہتا ہے۔ یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا اور ہم نے بالکل نہیں دیا۔ رکھا ہے پوری زندگی اس کی مخالفت کرتے رہے۔ اب ہوا کہ وہاں سے چلتا ہوا آیا، آنے کے بعد سامنے کھڑا ہو گیا، ایک سوال کیا، کہا بتوں کو پرستش کرتے تھے، وادنیت منوائی، کہا بالکل، ہم نے مان لی مانی۔ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو منوایا، ہم نے مان لیا۔ دیکھے کوئی نہیں تھے، پتہ کوئی نہیں تھا کہاں آئے کس ماحول میں آئے۔ اب سارے سناٹا چھا، بالکل نہیں کیا اس طرح۔ یہ جو علی کی 3 دن تک بیعت ہوتی رہی ہے نا، یہ اسی وقت شروع نہیں ہو گئی۔ اس کے بعد کہا کہ نمازیں پڑھائی، ہم نے پارٹی روزے رکھوائے، ہم نے رکھ لیے، نہ چاہتے ہوئے جہاد کرتے رہے، وہاں جاتے رہے، جہاد کر لیا، مال غنیمت لیا، سب کچھ۔ اور آج اپنی اس تقریر میں، اس خطبے میں، اس آخری کتاب میں آپ اپنے بھائی علی کو ہماری گردنوں پر مسلط کر کے جا رہے ہیں۔ علی کے ولایت کو بیان کر رہا ہوں اور مجمع خاموش بھی تھی چلی ہے نا۔ اب ہوا کیا؟ صدام کے دور میں تو علمی شخصیات بیٹھی ہوئی نے، اب ہوا کیا؟ کہا کہ سب کچھ کیا، علی کو ہماری گردنوں پر مسلط کر کے جا رہے ہیں۔ نبی نے کہا میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، جو وہ چاہتا ہے کرتا۔ اب اس کے بعد بس میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، بس آپ کی جماعت تمام ہو گئی۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، میں نہ کرتا ایسا تو میری رسالت جا رہی تھی، میں نے تو اپنی رسالت بچائی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تو کر دے تو اللہ تجھے بچا لے گا، یہ بچا لے گا۔ آگے خالی جگہ آپ نے خود جو ہے وہ پر کرنی ہے۔ امتحان سارے دکھ رہے ہیں، میری فقط 23 سال جو پڑھتے ہوئے گزرے ہیں۔ تو اب ہوا کیا؟ کہا کہ اللہ بچا لے گا، کہا میں نے خود کو نہیں لگی، اللہ نے کہا۔ اس کے بعد اس نے وہ عذاب مانگا، کہا کہ اگر ایسا ہے عذاب آئے بس میرے معزز سامعین جملہ سننا اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اور بلائے علی رکھنے والوں، علی علی کرنے والوں، سفر میں حضر میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے جو علی علی کرتے ہو نا، ہوا کیا؟ اتنی دیر میں جیسے ہی اس نے عذاب مانگا، اتنی دیر میں پتھر آیا، جب اس کے ٹکڑے ہوئے نا، اس کو دیکھتے ہوئے باقی دوڑ پڑے، یا علی انت مولائی